अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 105। أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئکا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، الذین کفروا، یعنی انہوں نے سچائی کو جاننے کے باوجود انکار کیا، بآیات ربہم، یعنی اپنے رب کی آیات، قرآن، رسولوں کی تعلیمات اور کائنات کی نشانیوں کو نہیں مانا، ولقائہ، یعنی اللہ رب العالمین سے ملاقات، آخرت اور حساب کے دن پر ایمان نہیں لائے۔ فحبطت اعمالهم، یعنی اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع اور بے فائدہ ہو گئے۔ فلا نقیم لہم، یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کوئی قدر اور مقام نہیں دیں گے، یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن جب سب انسان حساب کے لیے جمع ہوں گے، وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن اور اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اصل قبولیت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اعمال ہی ریاکاری ہو، یعنی کہ جب وہ آپ نے کوئی بھی عمل کیا تو وہ دکھاوے کے لیے کیا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے آپ کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح شہوت خفی کا مطلب ہے دل میں چھپی ہوئی وہ خواہش جس میں انسان بظاہر نیکی کرتا ہے مگر اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کی عزت کریں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شہوت خفی وہ ہے جب انسان نیکی کرے اور دل میں یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی وہ اس انتظار میں رہے کہ کب لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے اچھے اعمال کی قدر کریں۔ یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہوت خفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی دینی علم حاصل کرتا ہے، قرآن اور حدیث سیکھتا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھیں، اس کی عزت کریں، اس کی تعریف کریں اور وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کی بجائے اپنی شہرت اور لوگوں پر اثر قائم کرنا بن جاتا ہے، اور یہ چیز سخت ناپسند ہے اسلام میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور علم حاصل کر کے اسے لوگوں کے سامنے اپنی زینت اور شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے علماء میں شامل نہ کریں جو دکھاوا کرتے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انسان نیکی صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے سچی یا جھوٹی باتیں کرے یا ایسے کام کرے جن سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ دوسری طرف دل میں اتنی وسعت بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی اور کو نعمت یا کامیابی ملے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں بارش ہوئی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا وہاں کوئی جانور بھی نہیں چرتا یا اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا، لیکن میں پھر بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ یعنی مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو ملنے والی نعمت پہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 106، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔
حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا یعنی یہی انجام اور فیصلہ جو ان لوگوں کے لیے مقرر ہے، جزاؤہم یعنی یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، جہنم یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں انہیں سزا دی جائے گی جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے، بما کفروا یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین اور اس کی ہدایت کا انکار کیا، واتخذوا آیاتی یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات قرآن اور اس کی نشانیوں کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے حقیر سمجھا، ورسولی یعنی اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی نہیں مانا، حضوا یعنی انہوں نے آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا اور ان کا تمسخر اڑایا، ان کے تمسخر کیا، تمسخر بھی مذاق کے ہی زمرے میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 107، ان الذين كفروا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کی گئی ہے، جیسا کہ کافروں کے لیے جہنم بطور سزا تیار کی گئی ہے، اسی طرح ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت بطور انعام اور مہمانی پیش کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہے، اور خاص طور پر اس میں انگور کے باغات بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب کوئی جنت کی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ جنت الفردوس مانگے، کیونکہ یہ جنت کا سب سے بلند اور مرکزی حصہ ہے اور اسی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ فردوس ہی جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، یعنی کہ جنت الفردوس سے ہی جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں جو اس کی نعمتوں اور برکت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔